بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہزیب طارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ ناظرین، خطہ پوٹھوہار کی غیور عوام کے لیے ایک افسوسناک اور بری خبر یہ ہے کہ آج خطہ پوٹھوہار کی غیور عوام کے بچوں کا مستقبل اور ان کا سرمایہ آج ان سے چھین لیا گیا ہے۔ ناظرین، پوٹھوہار یونیورسٹی کا جو باپ تھا آج ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہا ہے، اور یہ یقیناً آج خطہ پوٹھوہار کی عوام کے لیے، خطہ پوٹھوہار کے باسیوں کے لیے ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے۔ ناظرین، آخر یہ جو کل تک آج 24 سے 25 سالوں تک جو جگہ پوٹھوہار یونیورسٹی کے لیے مختص کر دی گئی تھی، یہ بتایا جا رہا تھا سابقہ حکومتیں اور موجودہ منتخب قیادتیں یہی کہتی آ رہی ہیں کہ ہم اس کے اوپر پوٹھوہار یونیورسٹی کا قیام کریں گے، پوٹھوہار یونیورسٹی بنائیں گے۔ ہمیشہ سے پوٹھوہار یونیورسٹی کا نعرہ لگایا جا رہا تھا، اور آخر کار یہ یونیورسٹی نیلام کرنے، یہ جو جگہ تھی یونیورسٹی کی، یہ نیلام کی ہونے جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا تھی؟ ناظرین، ذرا ہر پہلو پر آج ہم جائزہ لیں گے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کیا یہ ایک ملی بھگت تھی، آخر اس میں کس کی زیادہ کوتاہی بنتی ہے، آخر یہ جو مستقبل آج ہم سے چھینا گیا اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اور قصوروار کون ہے؟ اور ناظرین، یہ تمام در اپڈیٹ سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ پہلے بتاتے ہیں کہ جگہ کس سے خریدی گئی اور کب خریدی گئی۔ ناظرین، 1996 بے نظیر بھٹو شہید کی دور حکومت تھی، تو ضلعی انتظامیہ نے جگہ خریدی جو ہے چہاری بنگیال اور چہاری کلیال کی جو عوام، وہاں کے جو مکین تھے، وہاں کے جو رہائشی تھے، ان سے یہ جگہ خریدی تھی۔ ناظرین، اس وقت تو ضلعی انتظامیہ نے یہ جگہ خریدی تھی اس لیے کہ وہاں پر ایک بڑا سکول بنایا جائے، لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو جگہ ہے اس پر پوٹھوہار یونیورسٹی بنائی جائے گی، اور یہ پوٹھوہار یونیورسٹی کے نام سے ناظرین یہ جو جگہ تھی یہ مختص کر دی گئی، اور آج 1996 سے لے کر 2020 تک آج اس کو 24 سال مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ 25واں جو سال ہے یہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اب یہ جو جگہ تھی ہم سے چھین لی گئی ہے۔ ناظرین، آخر یہ جو معاملہ تھا یہ اچانک کیسے بگڑ گیا؟ اگر یہ جگہ خرید لی تو اب یہ اس کی جو نیلامی کی ہونے جا رہی ہے۔ آخر کل تک جو جگہ ہماری تھی، جس کو ہم اپنا سمجھتے تھے، یہاں پر ہم یہ سوچتے کہ یونیورسٹی بنے گی، ہم یہ پوٹھوہار کی عوام یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے بچوں کا جو مستقبل ہے، ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں آئندہ، ان کا مستقبل پوٹھوہار یونیورسٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پوٹھوہار یونیورسٹی کے ساتھ جیلم، اٹک، چکوال، ڈڈیال آزاد کشمیر اور خطہ پوٹھوہار سے دور دراز سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آسیں، امیدیں اس پوٹھوہار یونیورسٹی کی زمین کے ساتھ وابستہ تھی کہ یہاں پر یونیورسٹی بنے گی۔ ناظرین، اب سینئر جج راولپنڈی ملک شاہد حسین اوان کی عدالت میں ایک کیس چلا گیا۔ وہاں پر یہ کیس گیا کہ جو چہاری بنگیال اور چہاری کلیال کے جو مکین تھے، انہوں نے مختلف جگہ پر درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں، اور کیس راولپنڈی عدالت میں بھی سول جج کے پاس گیا، اس لیے کہ وہاں پر جو پوٹھوہار یونیورسٹی کے نام سے جو جگہ مختص کی گئی، ان عوام کا کہنا یہ ہے، وہاں کے جو مکین تھے، اس جگہ کے جو مالک تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو اس جگہ کی مالکیت تھی، جب یہ ضلعی انتظامیہ نے اپنے نام کروائی تو اس کے بعد انہوں نے اس وعدے سے یہ جگہ اپنے نام کروائی، مختص کی پوٹھوہار یونیورسٹی سے، کہ ہمیں یہ 3 کروڑ روپے اور دیں گے۔ ناظرین، صرف اور صرف 3 کروڑ روپے کی غرض سے ضلعی انتظامیہ نے ان کو 3 کروڑ روپے نہیں دیے، اور آج عدالت نے ان کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ نیلام کروائی جائے۔ 814 کنال پر جو اراضی تھی، جو پوٹھوہار یونیورسٹی کی جو جگہ تھی، یہ 15 جنوری 2021 کو نیلام ہونے جا رہی ہے۔ اس کا نوٹس عدالت کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر فیصلہ ناظرین یہ سنا دیا گیا ہے، جس کی تفصیلات بھی منظر عام پر آ چکی ہیں، اور آج جب یہ خبر، یہ اپڈیٹ خطہ پوٹھوہار میں پہنچی تو یقیناً آج جو ان خطہ پوٹھوہار کی غیور عوام تھی، شہیدوں اور غازیوں کی سر زمین سے تعلق رکھنے والی غیور عوام تھی، ناظرین اوورسیز پاکستانی جو شہیدوں اور غازیوں اور خطہ پوٹھوہار سے تعلق رکھتے ہیں، آج ان کے جو دل تھے یہ خون کے آنسو رو رہے ہیں،
کہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی پوٹھوہار یونیورسٹی کے لیے آوازیں بلند کی، یہاں تک کہ بے پناہ لوگوں نے احتجاج کیے، یہاں تک کہ بے پناہ لوگوں نے یہ کوششیں کی یہاں پر یونیورسٹی بنائی جائے، اور یہاں تک کہ خطہ پوٹھوہار شہیدوں اور غازیوں کی سر زمین سے تعلق رکھنے والے بے پناہ نوجوانوں نے وطن عزیز پر قربانیاں دیں، اور آج اسی شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین سے ایک یونیورسٹی پوٹھوہار یونیورسٹی جہاں پر بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، آج وہ جگہ ہم سے چھینی گئی۔ ہم کسی صورت عدالت کے فیصلے کے خلاف نہیں ہیں، ہم عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اور یقیناً پاکستانی جتنے بھی شہری ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس عدالت کے فیصلے کا احترام کریں، کیونکہ ہمارے لیے جتنی بھی عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مقدس ہوتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ ناظرین، لیکن 3 کروڑ روپے کی غرض سے آج یہ جگہ ہم سے چھین لی گئی۔ ناظرین، ذرا عام ٹاپک کی طرف، ذرا گفتگو کی طرف ہم مزید چلتے ہیں کہ دیکھیں کہ جب منتخب قیادت MP چودھری جاوید کو صاحب اقتدار میں آئے تو کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے پوٹھوہار یونیورسٹی کی 4 دیواری کے لیے 10 کروڑ روپے اس کے اوپر لگائے کہ 4 دیواری جو ہے وہ بنائی جائے اور یہ جگہ جو ہے محفوظ کی جائے، تاکہ ان 5 سالوں کے اندر ہی وہ جو جگہ ہے اس پر پوٹھوہار یونیورسٹی کا قیام ہو جائے۔ یہاں تک کہ منتخب قیادت یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ ہم نے جو منتخب جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ان سے بھی بات چیت کر لی ہے، ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، ہم عوام کو مزید سہولیات دیں گے، لیکن آج ان کے جو دعوے تھے یہ درے کے درے رہ گئے۔ آج انہوں نے جو عوام کو لالی پاپ دیا ہوا تھا آج وہ بھی چھین لیا، اور ایک یقیناً آج ہم غیور عوام کو ایک زوردار تماچا مارا گیا منتخب قیادت اور موجودہ حکومت کی جانب سے۔ ناظرین، جب کیا منتخب قیادت اس یونیورسٹی کی 4 دیواری کے لیے 10 کروڑ روپے لگا سکتی ہے، تو ذرا سوچئے گا کہ کیا ان جو مکین تھے ان کا جو مطالبہ تھا، ظاہر سی بات عدالت نے کوئی ویسے فیصلہ نہیں کر دیا، ان کے پروف دیکھے ہوں گے، ان کے ایگریمنٹس دیکھے ہوں گے، تب یہ عدالت نے ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا اور نیلامی کرنے کا حکم دیا جگہ کو۔ کیا منتخب قیادت گورنمنٹ کو کہہ کر، پنجاب گورنمنٹ کو کہہ کر یا ضلعی انتظامیہ کو کہہ کر ان کو 3 کروڑ روپے نہیں دے سکتی تھی؟ کیا وہ ابھی بھی نہیں دے سکتی ہے؟ ناظرین، ذرا غور سے سوچئے کہ جب اس 4 دیواری کے لیے 10 کروڑ روپے لگائے جا سکتے ہیں تو یونیورسٹی کی جگہ کو بچانے کے لیے کیا 3 کروڑ روپے ان لوگوں کو نہیں دیے جا سکتے جن کے ساتھ ضلعی انتظامیہ نے یا تو دھوکہ کیا یا ان کا جو مطالبہ تھا زمین اپنے نام کروا لی، اور آج 24 سالوں سے ان کو ان کی جو رقم تھی وہ نہیں دی؟ ناظرین، یقیناً 1996 میں 3 کروڑ روپے کی جو مالیت تھی بہت بڑی تھی، آج بھی بہت بڑی ہے۔ کل جو جگہ کروڑوں روپے میں خریدی گئی یونیورسٹی کے لیے، آج اس جگہ کی جو مالیت ہے وہ اربوں روپے میں ہے، اربوں روپے میں۔ کیا صرف اور صرف 3 کروڑ روپے کی غرض سے وہ اربوں روپے کی جو جگہ ہے اسے فروخت کر دی جائے گی، اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، اسے سستے داموں بیچ دیا جائے گا؟ کیا اس کے پیچھے بھی کسی کو نوازا جا رہا ہے؟ کیا منتخب قیادت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس زمین کے اوپر جس کے اوپر 4 دیواری بنائی جا رہی ہے اس کا کیس چل رہا ہے عدالتوں میں؟ کیونکہ ناظرین، جو زمینوں کے جو کیس ہوتے ہیں یہ میرے خیال میں کوئی چند ماہ یا 1 سال میں ختم نہیں ہو جاتے، عدالت نے مختلف تاریخیں دی ہوں گی۔ چلے مان لیتے ہیں عدالت نے اس کے اوپر چند ہی ماہ میں فیصلہ کر دیا، تو آج تک میڈیا کو اس بات کا کیوں پتہ نہیں چلا؟ آج تک ان مکینوں کی جانب سے کوئی بیانات سامنے کیوں نہیں آئے؟ آج تک یہ بات کیوں نہیں پتہ چل سکی کہ فلاں عدالت میں، سول جج راولپنڈی کی عدالت میں پوٹھوہار یونیورسٹی کی زمین کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ پوٹھوہار یونیورسٹی کو جو ہے اس زمین کو فروخت کرنے کا اعلان، نیلام کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور اب جب فیصلہ آتا ہے تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں یہ فیصلہ آیا اور ہماری جو یونیورسٹی کی جگہ تھی وہ نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کیا منتخب قیادت اور منتخب جو MNA ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ پوٹھوہار یونیورسٹی کی جگہ کا جو کیس ہے وہ عدالتوں میں چل رہا ہے؟ کیا جو 10 کروڑ روپے لگائے گئے وہ ضائع کر دیے گئے؟ ذرا ایک عام بات یہ ہے کہ جب ضلعی انتظامیہ نے ان سے یہ جگہ خریدی تو جب تک اس کی مکمل طور پر رقم ادا نہ کی جائے تو میرے خیال میں وہ جگہ کسی صورت نام نہیں ہو سکتی،
یا وہ کسی صورت ان کو دے نہیں سکتا، کیونکہ کوئی 10-20 لاکھ کی بات نہیں تھی، 3 کروڑ کی بات تھی ناظرین۔ آج تو سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے کہ منتخب جو قیادتیں ہیں، جو بڑے بڑے ٹولے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کو نوازنے کی کوشش کر رہے ہیں، اربوں روپے کی زمین کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، گپلا کیا جا رہا ہے اربوں روپے کی زمین پر۔ کل وہاں پر کیا اس جو ہے 814 کنال کی زمین پر ناظرین، وہاں کیا کوئی میرج ہال بنیں گے؟ کیا وہاں پر دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں بنائی جائیں گی؟ کیا وہاں پر پھر بات وہی آ گئی، کیا وہاں پر گندم اگائی جائے گی؟ کیا وہاں پر پوٹھوہار کی عوام کو، وہاں ان کے بچوں کو وہاں پر کھیتی باڑی سکھائی جائے گی؟ آخر وہاں کی جو زمین ہے 814 کنال، کل وہاں پر یہ خواب دیکھا جا رہا تھا کہ غیور عوام، شہیدوں اور غازیوں کی سر زمین خطہ پوٹھوہار سے تعلق رکھنے والے بچے اس یونیورسٹی میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے اور اپنے علاقے کا نام بلند کریں گے۔ اور اب کیا اس کے بعد وہ جگہ کس کے لیے کام کی جائے گی؟ ناظرین، یقیناً پوٹھوہار یونیورسٹی کے نام پر آج کے اقتداریوں نے ہمیں بے وقوف بنایا۔ یقیناً یہ لوگ جانتے تھے، ان کو پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ سیاسی جو بیانات ہیں ان کے، یہ 5 سال پہلے کی یہ بتا دیتی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ تحصیل گوجرخان میں ہی جو زمین ہے یہ آج نیلام کر دی گئی۔ پوٹھوہار یونیورسٹی کی جو زمین ہے یہ عدالت اس کا فیصلہ کر رہی ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ کیا یہ بند کمروں والی سیاست کی بات آ گئی؟ بند کمروں میں بندر بانٹ کی بات آ گئی؟ بند کمروں میں نوازنے کی بات آ گئی کہ یہ فیصلہ جو آپس میں ملی بھگت تھا کہ عدالتوں میں جائیں، کیس کریں، زمین نیلام کروائیں اور پیسے اپنے پاس رکھیں اور ہمیں دیں؟ ناظرین، پھر ہمیں یہی سمجھ آتی ہے، خدا را اگر یہ جو عدالت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا، سب سے پہلے تو ہم اس کا احترام کرتے، مانتے، تسلیم کرتے ہیں اس کو، لیکن ہم اعلیٰ حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اور شہیدوں اور غازیوں کی سر زمین خطہ پوٹھوہار اور تحصیل گوجرخان کے ساتھ یہ ظلم اور ناانصافی نہ کی جائے۔ آج خطہ پوٹھوہار اور تحصیل گوجرخان کی لاکھوں پر مشتمل آبادی سراپا احتجاج ہے۔ آج ان کی جو امیدیں تھیں وہ ٹوٹنے جا رہی ہیں۔ ناظرین، عدالتوں کے خلاف تو نہیں، لیکن ان اقتداریوں کے خلاف عوام ہو سکتا ہے کہ سڑکوں پر آ جائے، جتنے حالات اور شور نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس آس اور امید کے ساتھ آج بھی عوام خاموش اس لیے بیٹھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل اس کے اوپر یونیورسٹی بن جائے، ہو سکتا ہے کہ کل یہ یونیورسٹی قائم ہو جائے، اور اب عوام اس یونیورسٹی کی زمین کو کوڑیوں کے دام کسی صورت فروخت ہونے نہیں دے گی۔ اور یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا۔ یہ تھی ناظرین ایک مکمل طور پر اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر زمین کی 3 کروڑ روپے کا معاملہ ہے تو فی الفور ان مکینوں کو 3 کروڑ روپے دے کر یہ جو زمین ہے یہ پوٹھوہار یونیورسٹی کے نام سے مختص کی جائے، اور یہی عوام کا آج بھی مطالبہ ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی مکمل طور پر اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ملک شاہزیب طارق کو اجازت دیجیے گا۔ ناظرین، اللہ حافظ۔